صحت کے حوالے سے مریض سالوں چلتا ہے، اینٹی فنگل دوائیں یوز کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے جو علاج ہو رہا ہوتا ہے اس میں مریض کی خارش کم ہوتی ہے، سکن کالی ہوتی ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے فولڈنگ ایریا کے اندر زیادہ ہوتی ہے، مریض کے انگوائنل ریجن میں ہوگی، بغلوں کے اندر ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے گول سا دائرہ نکلے گا، بڑھتا جائے گا، ایک نقشہ سا بنتا جائے گا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے یہاں 3 دواؤں کا اپنے ذہن میں، 4 دواؤں کا اپنے ذہن میں۔ نمبر 1 بیسیلینم، بہت جگہ پر صرف بیسیلینم ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ بیسیلینم دیں گے مریض کے اندر۔ لیکن فنگس میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب آپ ادویات دیتے ہیں اس میں مریض کی خارش سے پہلے مریض کے نشان ہلکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو مریض کہے گا، جب آپ کے پاس سیکنڈ ٹائم آئے گا تو مریض کہے گا ڈاکٹر صاحب کو خاص فائدہ نہیں ہوا، تو آپ نے پوچھنا ہے کہ نشان کچھ ہلکے ہوئے، وہ کہے گا نشان کچھ ہلکے ہوئے ہیں لیکن خارش میری ویسے ہی ہے، تو آپ نے دواؤں کو بدلنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ 2-3 سٹیپ کے بعد جیسے نشان کافی ہلکے ہو جائیں گے تو خارش بھی آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ مریض کو آپ کہہ دیں کہ آپ کی جلد صاف ہو جائے گی بغیر ایکسٹرنل ادویات کے استعمال کرنے کے، اور بغیر فنگس کی خارش بھی اس طرح رات کو ہوتی ہے۔ بیسیلینم دے کے آپ نے کیا کرنا ہے، سلفر 30 میں دینی، وہاں بیسیلینم دینی ہے، وہاں پہ سکیبیز کے اندر آپ نے وزیرم کے ساتھ دینا ہے اگر انفیکشن ہے، ورنہ سلفر کافی رہے۔ اگر مریض کو کٹ پڑتے ہیں، کٹ لگ جاتے ہیں، یا کٹ نہیں بھی لگتے، صرف انگوائنل ریجن میں نیچے خارش ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ پیٹرولیم 1 دے دیں گے، بیسیلینم 1 4 دن بعد پیٹرولیم 1 اس کے ساتھ سلفر 30 دے دیں گے، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ سکن بھی صاف ہو جائے گی، خارش بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، دوبارہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسری ہے گول دائروں کی صورت میں اکثر نکلتی ہے، تو اس میں آپ کے پاس بیسیلینم کے ساتھ ٹیلوریم ایک دوا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، میں اکثر 200 میں دیتا ہوں 3-4 دن کے بعد، کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر اس کو زیادہ بھی ریپیٹ کریں گے تو بعض اوقات یہ بڑھنے لگتی ہے پھر فنگس۔ تو یہ فنگس اور سکیبیز کے حوالے سے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ اور تیسری چیز الرجی کے حوالے سے، سکن الرجی۔ الرجی ہم ایک کامن کانسیپٹ کہتے ہیں اور خارش کہتے ہیں۔ اگر آپ سکن کے حوالے سے الرجی کو دیکھتے ہیں تو الرجی وہ ڈیزیز ہے جو امیونٹی کے ریئیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جو دھبڑ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو ٹرمینالوجی کے اندر جو سکیبیز ہے یا ایگزیما ہے یا سوریاسس ہے وہ الرجی نہیں کہلاتی، ہم چونکہ ہر خارش کو الرجی کہہ دیتے ہیں۔ الرجی بیسیکلی امیون سسٹم کی ہائپر سینسٹیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ صرف وہ الرجی ہے جو دھبڑوں کی صورت میں آتی ہے جو امیون سسٹم کے ریئیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، میں صرف وہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کے پاس سرفرست دوا نیٹرمیور اور ایپس ہے۔ آپ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو بھی الرجی اور دھبڑ نکلتے ہیں اس کو گرمی سے کیا ہوتا ہے، خارش زیادہ ہوتی ہے، دھوپ میں گرمی میں بڑھتا ہے، ٹھنڈک سے اس کو سکون ملتا ہے، تو یہ جو زیادہ قریب علامات ہیں وہ نیٹرمیور اور ایپس کے ہیں۔ میری ترتیب یہ ہے کہ نیٹرمیور 200 میں ہر 4 دن کے بعد دیتا ہوں، اور ایپس 30 میں صبح دوپہر شام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں مریض کو چاول کھانے سے ہوتی ہے، مریض کو گوشت کھانے سے ہوتی ہے، کاز کیا ہے، کیونکہ جب ہماری پروونگ ہوئی ہے تو ادویات کی ہوئی ہے، ادویات کھلائی گئی اس کے بعد اپیرنس ہو گئی، تو علامات میں جس ترتیب سے چلتا ہوں، مریض کو کسی بھی چیز سے الرجی اگر علامات ٹیلی کر رہی ہیں تو اس میں مریض کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ تو اس میں اکثر یہ آپ کو جو دھبڑوں والی خارش ہے، آرٹیکیریا ہے، باقی وہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کچھ کیس رہ جاتے ہیں، جس طرح مریض کہتا ہے میں ایکسرسائز کرتا ہوں، جسم جیسے گرم ہوتا ہے تو دھبڑ نکل آتے ہیں، تو وہاں آپ کے پاس رسٹاکس ہے، اور اگر علامات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ آرٹیکا جو ہے میں 30 میں دیکھتا ہوں تو 30 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے موسٹ آف جو کیسز ہیں وہ آپ کے پاس نیٹرمیور اور ایپس سے نکلیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کیلائٹس کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ کیلائٹس اکثر تنگ کرتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سکن جل جاتی ہے، جلنے کے بعد ایک موٹا سا سکن کا غبار بن جاتا ہے، اور پریکٹس کے شروع میں ہم دیکھتے تھے کہ ہم سے پوچھتے اس کا کوئی علاج ہوتا ہے، تو ہم کہتے تھے نہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا، اس کی سرجری ہی ہوتی ہے۔ بائی چانس ایسا ہوا کہ ہمارے پاس ایک کیسز کسی اور حوالے سے چل رہا تھا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سارے اس کا علاج ہے، کیلائٹس ہیں۔ میں نے کہا یار ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے لیکن پریکٹیکلی میں نے نہیں کیا ہوا، تو اس لیے میں آپ کو کہہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب علاج چلنا میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، کریں، ہم تو پہلے تیار ہیں ایکسپیریمنٹ کے لیے، مریض کو آتا ہے تو۔ اب یہ دیکھیں وہ مریض میرے پاس کئی عرصہ چلا، اور
बाई चांस ऐसा हुआ कि उसने दवा वहाँ से बाहर से लिखवा के ले गया और खाता। मेरे पास साल बाद आया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे जिस्म पे इतने केलाइड्स थे, 1 साल के अंदर 40 से 50% खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो दवाएं लिखी थी लेके वो इस्तेमाल करता रह गया। तो दोबारा जब हमने इसके ऊपर देखा, फिर एक दूसरा केस एक और आया हमारे पास, उसकी मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं। बाजू के ऊपर था, एक खातून थी और उसका बाजू जल गया था और उसके जलने के हवाले से केलाइड था। फिर हमने उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी तकरीबन काफ़ी अरसा रहा और काफ़ी हद तक कम हो गया उसके, यानी मुंदमिल। फिर एक उसकी सिस्टर को वैसे किलाइट जला, उसके बाद बन गए उसके यहाँ से किलाइट शुरू होकर मोटे और पूरी कमर तक फैले हुए थे, यानी ये बहुत ज्यादा था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको चलते हुए हमारे पास डाल अब इस वक्त 1.5 साल हो गया और उसके किलाइट्स भी तकरीबन 50% मुंदमिल हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है होम्योपैथी के हवाले से। और अद्वियात मैंने जो इस हवाले से निकाली हैं वो 3 से 4 है। सबसे पहले ये कहते हैं, देखो कास्टिकम के अंदर जब हमने देखा था, कास्टिकम में क्या होता है, खिंचाव होता है ना, आप जोड़ों में पढ़ते हैं, और वो खिंचाव पट्टों में सख्ती की वजह से होता है। तो एक तो सबसे करीब तरीन दवा इसकी ये थी, और दूसरी जिसने सबसे ज्यादा काम किया है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स दूसरे यानी अमली हवाले से सबसे बड़ी दवा रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स मेरी तरतीब है 1 3 या 4 दिन के बाद, और उसके साथ अगर मरीज को हाथ पांव ठंडे रहते हैं और सर्दी लगती है तो सिलेशिया, अगर मरीज के हाथ पांव सेक निकलता है गर्मी लगती है तो एसिड फ्लोर 30। इसको कंटिन्यू करें, आप देखेंगे कि मरीज के किलाइट कैसे मुंदमिल होते जाते हैं और ऐसा ऐसा टाइम लगेगा और खत्म हो जाते हैं। तो ये इसकी किलाइट्स के हवाले से मेरे ख्याल में वक्त काफ़ी है। बाकी इसके साथ साथ जैसे वक्त मिलेगा नेक्स्ट इंशाल्लाह मौजूदात पर डिस्कस करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर अपने कबीर वाला के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर मेरे नए दोस्त, मेरे नए साथी जो हमारे टीम का हिस्सा बने हैं। बुनियादी तौर पर ये जो तंजीमी एक्टिविटी है, ये हमारी ये ओहदे नहीं है, ये जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। यानी ये नहीं है कि जो पंजाब का सदर है तो कोई बड़ा है या बाकी हमारा जो साथी कोई छोटा है, हम सब बराबर हैं। ये एक जिम्मेदारियों की तकसीम है ताकि मिलकर हम अपने दोस्तों के लिए काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नए दोस्तों के लिए दुआगो भी हूँ कि मज़ीद अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और इसमें तरक्की। सहियों के वाले से फिर अगला मौजू डॉक्टर साहब के पास है। वैसे इसमें मेरी प्रैक्टिस में कालोफाइलम, सीपिया और सीपिया तो भाग में कालोफाइलम पल्साटिला, कालोफाइलम पल्साटिला, और जिसमें सक्सेस रेट जो मिला है इसमें सहियों के हवाले से लाइकोपोडियम, चैलिडोनियम, 4 अद्वियात, आयोडियम भी किसी हद तक काम करता, 5 अद्वियात अलामात के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, बैठे बैठे रात की नींद पूरी नहीं हुई। हाँ जी, मेडोलिना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेडोलिना। मेरी जाती राय ये है कि फिजिकल एक्टिविटी को नॉर्मल किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर।